بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کریں گے جسے سن کر سب حیران رہ جائیں گے۔ ماہ رمضان میں 27ویں روزے والے دن میری ساس روزے کی حالت میں نماز پڑھنے لگی تو اس کی موت ہو گئی۔ وہ پورے خاندان میں ایک شیطان عورت مشہور تھی، مگر اس کی موت کو دیکھ کر سب لوگ رش کرنے لگے کہ یہ بہت نیک تھی۔ ساس نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ میری بیٹی پڑھائے گی۔ جنازہ پڑھا کر بیٹی نے ماں کے چہرے سے کفن اٹھایا تو اس کا دل پھٹ گیا۔ شادی ہو کر جب میں سسرال آئی تو سبھی نے میرے ناز نخرے اٹھائے تھے۔ میرے سسرال میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ میں سب سے چھوٹی بہو تھی۔ میرے شوہر آصف اپنے گھر میں سب سے چھوٹے تھے۔ بڑے تینوں بھائی شادی شدہ تھے۔ ان تینوں بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی اور وہ عمر میں ان سب سے بڑی تھی۔ آصف نے مجھے پہلے دن ہی یہ بات سمجھا دی تھی کہ مجھے ان کی بڑی بہن کی عزت بھی ویسے ہی کرنی ہے جیسے ان کی والدہ کی کرنی ہے۔ بڑی بہن غیر شادی شدہ ہے اور شادی نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رہے گی۔ میرے سسر حیات نہیں تھے۔ سب بھائی ایک ہی بڑے سے گھر میں رہتے تھے۔ میری سب جٹھانیاں بھی بڑی نند کو آپا کہتی تھی، مگر مجھے اپنی نند کچھ عجیب سی لگی تھی۔ وہ پورا دن اپنے کمرے میں بند رہتی اور جب وہ اپنے کمرے میں ہوتی کسی کو بھی ان کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ بس کھانے کے وقت ہی باہر آتی، کھانا کھا کر کمرے میں چلی جاتی۔ گھر کا ہر معاملہ آپا ہی طے کرتی تھی۔ میری ساس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ کاروبار میں بھی کوئی لین دین کی بات آتی تو نند سے مشورہ کیا جاتا۔ مجھے یہ بات کچھ عجیب سی لگی تھی۔ ویسے تو آصف مزاج کے بہت اچھے تھے، لیکن تینوں بھائی بہن کے خلاف ایک لفظ نہیں سنتے تھے۔ کہتے تھے وہ اللہ کی نیک بندی ہیں، وہ کسی غیر مرد کے سامنے نہیں آتی تھی۔ چادر کے بنا میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن جو باتیں میرے سامنے آہستہ آہستہ کھلنے لگی وہ مجھے کچھ تشویش میں ڈالنے لگی تھی۔ جب بھی میری نند کھانے کے لیے کمرے سے باہر جاتی، تینوں بھائی اور ان کی بیویاں احتراماً کھڑے ہو جاتے۔ مجھے اپنی ساس کے لیے عجیب سا محسوس ہوتا تھا، کیونکہ ان کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا تھا۔ ایک بار میں نے سب بھائیوں کو ایک ایسا کام کرتے دیکھا کہ میں حیران سی رہ گئی۔ میں نے دوسرے دن اپنی جٹھانی سے پوچھا کہ ہمارے گھر کے مرد اپنی ماں سے زیادہ آپا جی کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں، حالانکہ وہ ماں ہیں، بہن سے زیادہ حسن و سلوک اور فرما برداری کا حق رکھتی ہیں۔ میری بات سن کر جٹھانی نے گھبرا کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگی، آہستہ بولو، اگر یہ بات کسی مرد نے سن لی تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ میں حیرت سے اپنی جٹھانی کا منہ تکنے لگی۔ میں نے ایک عام سی بات کی تھی، مگر جٹھانی کا رد عمل ایسا تھا جیسا کہ میں نے کوئی غلط بات کر دی ہو۔ میں چپ سی ہو گئی۔ آصف میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک دن میں نے ان سے ذکر کیا کہ آپ ماں سے زیادہ بہن کو اہمیت کیوں دیتے ہو؟ میری بات سن کر آصف کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھنے لگے، کہنے لگے، میری بہن کے بارے میں ایک لفظ بھی مت بولنا۔ وہ بہت نیک اور پارسا ہے۔ وہ جتنی قابل عزت ہے ہم اس کا اتنا احترام نہیں کر پا رہے ہیں۔ مجھے آصف کا غصہ دیکھ کر سمجھ آ گئی تھی کہ میری جٹھانی نے مجھے کیوں منع کیا تھا۔ ایک روز سب بھائیوں نے کچھ رقم اپنی بہن کے سامنے رکھی، کہنے لگے کہ اپنے برکت والے ہاتھ اس پر رکھ دو، ہم نے یہ پیسہ کاروبار میں لگانا ہے، آپ کے ہاتھ سے برکت ہوگی، اگر ان پیسوں پر آپ کے ہاتھ لگ گئے تو ہمیں نفع ہوگا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میری نند نے کچھ پڑھا اور پیسوں پر پھونک ماری۔ یہ بات مجھے کچھ درست نہیں لگی تھی۔
یہ بات ایک بہن کے احترام سے بڑھ کر کوئی اور ہی رخ اختیار کر رہی تھی۔ میں آصف کا رد عمل دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی۔ یہی حال میری باقی جٹھانیوں کا تھا۔ نند کے معاملے میں وہ ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتی تھی اور سانس بھی ماتھے پر تیوری چڑھائے اپنا جی جلاتی رہتی تھی۔ ایک بار میری سانس نماز پڑھ رہی تھی، دعا مانگتے ہوئے رونے لگی۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل تڑپ کر رہ گیا۔ جس عزت و احترام کی حقدار وہ تھی، ان کے بچے وہ حق اپنی بڑی بہن کو دے رہے تھے۔ مجھے دروازے پر دیکھ کر میری سانس نے جلدی سے آنسو صاف کیے تھے۔ میں ان کے پاس گئی۔ میں نے ان سے پوچھا، ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی، کہنے لگی میں ٹھیک ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے انہیں کبھی نند کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے نہیں دیکھا۔ پھر جو بات غصے سے انہوں نے مجھے بتائی، اسے سن کر میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ نند کے کمرے میں صرف تینوں بھائی ہی جاتے ہیں۔ 1 گھنٹہ بیٹھ کر واپس آ جاتے تھے۔ ہم چاروں بہوؤں کو نند کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہمیں یہ حکم تھا کہ باوضو ہو کر نند کے لیے کھانا بنایا جائے، کیونکہ وہ پاک روح ہیں۔ مجھے اس قسم کی باتوں کو اپنانا کچھ جہالت سا لگ رہا تھا، مگر میری دوسری جٹھانیاں اپنی نند کی غلام بنی ہوئی تھی۔ انہی دنوں ماہ رمضان کا چاند نظر آیا۔ میری نند سفید لباس میں باہر آئی اور کھلے صحن میں کھڑی ہو گئی۔ چاند کو دیکھ کر آنکھیں بند کی اور پھر کچھ پڑھنے لگی۔ اس وقت صحن میں ہم سب موجود تھے، بس میری سانس وہاں موجود نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں میری نند نے بند آنکھوں سے کہا، امی یہاں کیوں نہیں ہیں؟ یہ سن کر تینوں بھائی ماں کو ڈھونڈنے لگے، پھر انہیں پکارنے لگے۔ میں نے کہا میں امی کو بلا کر آتی ہوں۔ آصف نے مجھے یوں دیکھا جیسے وہ میری جان ہی نکال دیں گے۔ کہنے لگے، جب تک آپا جی حکم نہ دیں کوئی اپنی جگہ سے ہلے گا بھی نہیں۔ یہ ہماری ماں بھی نہ جانے ایک نیک عورت کے ساتھ کیوں ضد لگا کر بیٹھی ہیں۔ خدا کے غضب کی حقدار ہو گئی تو پتہ چلے گا۔ اپنے شوہر کے منہ سے اپنی والدہ کے لیے یہ کلمات سن کر مجھے بہت برا لگا۔ تینوں بیٹوں نے ماں کو پکارا تو وہ بیچاری بھاگ کر چلی آئی۔ کہنے لگی، میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی، اسی لیے دیر ہو گئی۔ میرا بڑا جیٹھ غصے میں کہنے لگا، جب ہماری بڑی آپا آپ کو بلا رہی تھی تب آپ باہر کیوں نہیں آئی؟ نند نے جیٹھ کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ ہو گیا۔ اس کے بعد میری نند نے جس عمل کے لیے ہمیں کہا تھا وہ میں مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میری بات سن کر آصف نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ میں حواس باختہ ہو کر رہ گئی۔ تھپڑ اتنے زور کا تھا کہ میں دور جا گری تھی۔ پھر آصف میرے پاس آئے اور غرا کر بولے، آئندہ تم نے انکار کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آہستہ آہستہ سبھی مجھے گھورتے ہوئے اندر چلے گئے۔ میری نند بھی جا چکی تھی، بس میری سانس وہیں رہ گئی تھی۔ میں تو یوں ہی جیسے کوئی بے جان مجسمہ ہو۔ میری سانس نے مجھے پانی پلایا، میرے آنسو صاف کیے اور پھر کہنے لگی کہ یہ عورت نہیں، ڈائن ہے، اور پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے، لیکن ایک دن میں اس کا راز فاش کر دوں گی۔ میری سانس نے غصے سے یہ الفاظ آپا جی کے لیے کہے تھے۔ آج شام مجھے اپنے قسمت خراب ہونے پر رونا آ رہا تھا۔ اس وقت میری نند نے سب کو کہا تھا سب گھر والے میرے ہاتھ کا بوسہ لے کر اپنی آنکھوں کو لگائیں۔ میں ان باتوں کو نہیں مانتی تھی، پھر میں یہ عمل جبرن کیوں کرتی؟ سب سے پہلے میری سانس نے آپا جی کے ہاتھ کو بے بسی سے پکڑ کر چوما اور آنکھوں کو لگایا۔ میری سانس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ یہ سب کام مجبوری میں کر رہی ہیں۔ پھر باری باری سب بھائیوں نے یہی عمل دہرایا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا، جس کا نتیجہ میرے گال پر آصف کی انگلیوں کے نشانات کی صورت میں موجود تھا۔ اس وقت مجھے اپنی سانس اپنی سب سے بڑی ہمدرد لگ رہی تھی۔ اس دن بھی جب میں اپنی سانس کو چائے دینے گئی تھی، ان سے کہا تھا کہ وہ آپا جی سے بات کیوں نہیں کرتی۔
وہ ان کی بیٹی ہیں۔ تب وہ چلا کر بولی کہ وہ بیٹی نہیں، ڈائن ہے۔ مجھے سانس اپنے کمرے میں لے گئی، پھر مجھ سے کہنے لگی تم چپ کر جاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، برائی کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی سانس سے پوچھا کہ آخر یہ سب کیا ہے؟ پھر جو انکشاف میری سانس نے مجھ پر کھولے، میری تو روح تک کانپ گئی تھی۔ دوسرے دن میں نے آصف سے معافی مانگ لی۔ وہ ابھی غصے میں تھے، کہنے لگے آپا جی سے معافی مانگو۔ سحری کا وقت تھا، وہ سحری کرنے کے لیے اپنے کمرے سے باہر آئی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر آپا سے معافی مانگ لی۔ آپا نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا اور کہا اسے چوم کر اپنی آنکھوں پر لگاؤ۔ اس وقت میں بے بس تھی، اسی لیے وہی کیا جیسا آپا نے کہا تھا، مگر اس کے بعد میں نے آصف کی کسی بات پر کوئی اختلاف نہیں کیا تھا۔ مجھے آپا جی سے چڑ سی ہونے لگی تھی۔ ان کے کمرے کی صفائی پر ایک بڑی عمر کی عورت مامور تھی، لیکن اب مجھے آپا جی کی اچھائی کے پیچھے جو راز تھا، مجھے وہ سب جاننا تھا۔ جو کچھ میری سانس نے مجھے بتایا تھا اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس لیے میں نے اس کام کرنے والی اماں کو 1000 کا نوٹ تھما دیا اور اسے اپنے کمرے میں چھپا دیا۔ پھر اس کے کپڑے خود پہن لیے اور اس کا دوپٹہ اوڑھ کر آپا جی کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر آپا جی کہنے لگی تو نے اپنا چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ میں نے آواز کچھ باریک سی نکال کر کہا کہ میں نے آج ایک گناہ کیا ہے اور آپ پاک عورت ہیں، میں آج آپ کو اپنا گناہگار چہرہ نہیں دکھانا چاہتی۔ رات کو اپنے رب کے حضور توبہ کروں گی، تب ہی آپ کے سامنے اپنا چہرہ کھولوں گی۔ آپا میری بات پر چپ ہو گئی۔ میں کام کرنے لگی۔ آپا نے کہا وہ نہانے جا رہی ہیں، میں کمرہ صاف کر کے باہر چلی جاؤں۔ میں نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ وہ واش روم چلی گئی۔ ان کے کمرے میں ویسے تو اگربتیاں لگی ہوئی تھی، مگر ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے صفائی کی اور پھر سامنے رکھے قرآن پاک کے پاس آ گئی۔ وہ ایک کپڑے کے غلاف سے لپیٹا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی اسے کھولا، اس وقت میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس عورت کا روپ کتنا گھنونا تھا، مجھے اس کا ثبوت مل چکا تھا، مگر میری بات پر کوئی بھی اعتبار نہ کرتا۔ جب میری سانس کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا تھا تو میری بات کی کیا اوقات تھی؟ میں کمرہ صاف کر کے باہر آ گئی۔ ایسے ماہ رمضان کے دن گزرتے رہے۔ پھر 27ویں روزے والے دن میری سانس نماز پڑھتے ہوئے انتقال کر گئی۔ سب کچھ اتنا اچانک سے ہوا کہ ہم سب پریشان ہو گئے۔ گھر میں رونا دھونا مچ گیا، لیکن آپا جی اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ میری سانس بہت نیک عورت تھی جو لوگوں کی چھپ کر مدد کرتی تھی۔ ان کی میت پر ایک نہ ختم ہونے والا ہجوم تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر میری سانس کی میت کو اٹھانے لگے، تب میں نے اپنے میاں سے کہا کہ یہ وصیت کا کاغذ میں نے اماں جی کے ہاتھ سے پکڑا تھا۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ وہ اب نہیں بچیں گی، اسی لیے وہ وصیت کر گئی ہیں کہ ان کا جنازہ آپا جی ہی پڑھائیں گی۔ میرے میاں نے میرے ہاتھ سے وہ کاغذ پکڑا اور پڑھنے لگے۔ اس میں یہی لکھا تھا کہ میں بہت گناہگار عورت ہوں، اسی لیے مجھے اپنی بخشش کی کوئی امید نہیں ہے۔ میرا جنازہ میری بیٹی پڑھائے گی، وہ پاک اور نیک عورت ہے، شاید کہ اسی وجہ سے میری بخشش ہو جائے۔ یہ بات سن کر سب بھائی اس بات پر رضامند ہو گئے۔ حالانکہ بہت سے سمجھدار لوگوں نے انہیں کہا کہ عورت جنازہ نہیں پڑھا سکتی، مگر ہمارے گھر کے مردوں کا یقین بس آپا جی پر ہی تھا، اسی لیے چاروں بھائی آپا جی کے کمرے میں چلے گئے۔ انہیں اپنی والدہ کی نصیحت سنائی، لیکن آپا جی نے منع کر دیا کہ وہ جنازہ نہیں پڑھائیں گی، مگر بھائیوں نے ان کی منت سماجت کی تو وہ مان گئی۔ وہاں موجود لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ جس دن آصف نے مجھے تھپڑ مارا تھا، میری سانس مجھے اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی یہ عورت میری بیٹی نہیں ہے، اصل میں یہ میرے شوہر کی پہلی بیوی کی بیٹی ہے۔ جب میری سانس کی شادی ہوئی تب آپا 15 سال کی تھی۔ میرے سسر نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی کیونکہ وہ کالے عملیات کرتی تھی۔
یعنی آپا کو بھی سب سکھا چکی تھی۔ طلاق کے بعد آپا کی سگی ماں یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر آپا کو اس کے والد نے یہیں رکھ لیا تھا۔ جب میری ساس کو آپا جی نے اپنے والد کے ساتھ خوش دیکھا تو وہ ان سے نفرت کرنے لگی۔ انہیں لگا میری ساس نے ہی ان کی ماں کا گھر برباد کیا ہے، اس لیے وہ اپنے گھر والوں کے سامنے تو میری ساس کو کچھ نہ کہتی، لیکن ان کے پیچھے میری ساس کے ساتھ برا سلوک کرتی، اور جب میری ساس میرے سسر سے کہتی تو وہ اپنی بیٹی کے خلاف کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ ان پر کچھ غلط قسم کے منتر پڑھ کر پھونک دیتی تھی۔ میری ساس کی اہمیت اس گھر میں صرف ایک نوکرانی جتنی تھی۔ جب میری ساس کے گھر بیٹے پیدا ہوئے تو وہ بھی باپ کی دیکھا دیکھی ماں کے بجائے آپا جی کو اہمیت دینے لگے تھے، کیونکہ آپا ان کے سامنے بہت نیک بنتی تھی۔ میرے سسر اپنے بیٹوں کے سامنے میری ساس کو گالیاں دیتے، مارتے اور کہتے، میری بیٹی پر تم غلط الزام لگاتی ہو، وہ میری بیٹی ہے، میرا خون ہے، وہ اپنی ماں کی طرح نہیں ہو سکتی، اسے تو اپنی جادوگر ماں سے نفرت تھی، اسی لیے تو وہ میرے پاس رک گئی تھی، میری بیٹی بہت نیک اور دیندار ہے، تم ستیلی ماں بن کر شیطانوں والے کام مت کرو۔ اسی طرح میرے سسر اپنی بیٹی کے خلاف ایک بات بھی نہیں سنتے تھے، اور پھر سب بچوں کے کچے ذہنوں میں بھی یہی بات بیٹھ گئی تھی۔ آپا ان کو کہتی رہتی کہ تمہاری ماں کو تم سے پیار نہیں ہے، جیسے مجھے برا بھلا کہتی ہیں ایسے ہی تم لوگوں کی بھی میرے باپ سے برائیاں کرتی ہیں۔ سب بھائیوں کے ذہنوں میں یہی بات بیٹھ گئی تھی اور وہ اپنی ماں سے نفرت کرنے لگے۔ جب میری ساس نے دیکھا کہ میرا شوہر اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ سنتا ہی نہیں ہے، تب وہ بھی چپ کر گئی۔ جب آپا 25 سال کی ہوئی تو میری ساس نے سسر سے کہا کہ اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ میری ساس کو یہی لگا تھا کہ شاید یوں ان کی جان آپا جی سے چھوٹ جائے گی، مگر آپا جی نے کہا وہ اپنی ساری زندگی اللہ تعالی کے لیے وقف کر دیں گی اور شادی کبھی نہیں کریں گی۔ ان کے والد یہ سن کر خوش ہو گئے اور اسے اعلیٰ مرتبے پر بٹھا دیا۔ اب تو ساس نے بالکل ہی چپ سادھ لی تھی۔ بھائیوں کے دل میں بھی بہن کی اہمیت بڑھ گئی۔ سب کہتے، دیکھو ہماری بہن اللہ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپا جی کے چرچے عام ہونے لگے تھے۔ بھائیوں نے بھی باپ کی طرح آپا جی کو ہی اہم سمجھ لیا تھا، اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنتے تھے۔ آپا جی کا مقصد میری ساس کی زندگی کو اجیرن بنا کر اپنی ماں کا بدلہ لینا تھا۔ اسی چکر میں وہ اپنی زندگی بھی برباد کر چکی تھی، شادی نہیں کی تھی اور اب خود بھی بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ جب میری ساس نے مجھے یہ بتایا تب مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس لیے جب میں آپا جی کے کمرے میں صفائی کرنے گئی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، قرآن پاک کے غلاف میں موجود قرآن پاک نہیں تھا، بلکہ کسی کالے جادو کی منتر والی کتاب تھی جو وہ پڑھتی تھی۔ آپا نے سب کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا، بھابیوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی تھی، جیسے ساری زندگی میری سانس پر حکمرانی کی تھی۔ وہ تینوں آپا جی کی مرضی کے خلاف ایک قدم نہیں چلتی تھی۔ میری سانس آپا جی کا راز فاش کرنا چاہتی تھی۔ جب میری سانس کا انتقال ہو گیا تو میں بہت روئی تھی۔ میری ایک یہی تو ہمدرد تھی، آج وہ بھی جا چکی تھی اور اب آپا جی اپنے اصل چہرے کے ساتھ سب کے سامنے آ چکی تھی۔ جب وہ قرآن پاک کی سورت پڑھنا چاہتی تھی تو ان کے منہ سے منتر نکلنے لگتے تھے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی منتر ہی پڑھے تھے۔ یہ سب دیکھ کر چاروں بھائیوں کے رنگ اڑے ہوئے تھے، لوگوں کی سرگوشیاں شروع ہو چکی تھی۔ سبھی آپا جی کو ناگواری اور ناپسندیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ آپا جی کو قرآن مجید کی کوئی صورت نہیں آتی تھی۔ وہ سب کے سامنے کالے جادو والے منتر پڑھ کر شرمندہ کھڑی تھی۔ پھر اسی وقت میری سانس اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اصل میں میری سانس مری نہیں تھی، بلکہ یہ منصوبہ ہم دونوں نے مل کر بنایا تھا تاکہ آپا جی کا چہرہ بے نقاب کیا جا سکے۔ میری سانس کو زندہ دیکھ کر وہاں کھڑے مجمع کی چیخیں بلند ہو گئی۔ پھر میری سانس نے
आपा जी की सारी हकीकत सबको बताई। मेरे जेठ और मेरा शोहर शर्मिंदगी से अपनी नजरें नहीं उठा पा रहे थे। आपा जी जल्दी से अपने कमरे में भाग गई थी। उनका राज फाश हो चुका था। सब भाई आपा के कमरे में चले गए थे। आपा अपनी माँ को फोन पर सब बता रही थी। सबसे बड़े भाई ने कहा, आपा तुम अपना सामान पैक कर लो, तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। बेहतर है जिस माँ से फोन पर बात कर रही हो उसी के पास चली जाओ। हमें अफसोस है हमने तुम्हें इज्जत के उस मर्तबे पे पहुंचा दिया जिसकी तुम हकदार नहीं थी। अगर तुम आधे घंटे में बाहर ना निकली तो हम लोग तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकालेंगे। आपा जी कुछ नहीं बोली थी। आपा ने खामोशी से सामान पैक किया और फिर जब जाने लगी तो बाहर सहन में आकर मेरी सास को देखने लगी। फिर हंसकर कहने लगी, तुमने मेरे साथ जो धोखा किया है, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। उस खुली धमकी पर मेरे जेठ ने आपा जी के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया था। वो कहने लगे, तुम हमें जितना बेवकूफ बना सकती थी बना चुकी हो, अब यहाँ से चली जाओ। हमने तुम्हारी वजह से अपनी सगी माँ के साथ बहुत नाइंसाफी की है। अगर अब तुमने कुछ किया तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ। अगर तुमने अपने नापाक इरादों से हमें या हमारी माँ को कुछ भी नुकसान पहुंचाना चाहा तो हम भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे। ये कहकर मेरे जेठ ने आपा जी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। मैंने उन्हें कहा, आपने जो भी किया वो एक गुनाह ही था। किसी का बहुत नेक होना कभी भी हमें इस बात की तरगीब नहीं देता कि हम उसे जरूरत से ज्यादा ही बुलंद मर्तबा दे दें। और जो नेक लोग होते हैं वो अपने मुंह से कभी उस बात का एतराफ नहीं करते, वो तो बस नेकी करके दरिया में डालते जाते हैं। आपा के जाने के बाद सब घर वालों ने मेरी सास से माफी मांग ली थी और मेरी सास ने उन्हें माफ कर दिया था। आज इतने सालों बाद इस घर में सब कुछ ठीक हो गया था। मेरी सास भी बहुत खुश है और वह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि उसकी करम नवाजी से ये घर जन्नत बन गया है। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने अपनी सास की मदद की और इस घर को तबाह बर्बाद होने से बचा लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे फितनों से सबको महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।